دیوانہ وار مطالبہ آج جمعیت علماء اہل سنت کے سٹیج سے نہیں ہوا، مرحلہ وار ہوا ہے۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ سفارتی سطح پر اسرائیل کے خلاف اور فلسطینیوں کے حق میں محاذ کرم کیا۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے، باقی بھی ہمارے دکاندار، سٹور والے، ہمارے تاجر حضرات کھڑے ہوں گے، فلسطین کے سفیر اور سفیر بن کے اپنے محلے کے دکانداروں سے جھگڑا نہیں کرنا، ہاتھ باندھ کے ریکویسٹ کرنی ہے، بھائی آؤ، ہمارے پیسوں پر اسرائیل فلسطینیوں کی بوٹیاں نوچ رہا ہے، ہمارے پیسوں سے جا کر اسلحہ خرید کے اسرائیل ہماری بہنوں اور ماؤں کا قتل عام کر رہا ہے۔ اس کے خلاف قدم اٹھاؤ گے؟ ہم تیار ہیں، دکاندار حضرات، سٹوروں والے، تمام یونیلیور اور لیور برادرز کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ جو دکاندار یہودی مصنوعات بیچے، پیپسی، کوک اور دیگر لیور برادر کے جو کچھ بھی ہے، جو انہیں بیچے، اس دکاندار سے سودا لینا۔ بہت سے کہیں کہ اعلان کرے غزہ کی حمایت اور فلسطین کی مرمت کے لیے جہاد کا، اور بین الاقوامی سطح پر کم از کم سفارتی جہاد کا تو آغاز کرتا۔ جنرل صاحب آپ اعلان کرتے جرأت سے، ہمیں تو بتایا گیا تھا یہ میزائل بن رہا ہے، وہ میزائل بن رہا ہے، 3500 کلومیٹر رینج والا، 2000 کلومیٹر رینج والا، 2500 کلومیٹر رینج والا۔ ہم پوچھتے تھے انڈیا تو یہ ساتھ ہی ہے، اتنی لمبی لمبی رینجوں والے میزائلوں میں ہماری بوٹیاں کیوں ڈالی جا رہی ہیں؟ نہیں سمجھو، وہ میزائل کس تو بن رہا ہے؟ ساڑھے خون یا قطریاں نال ساڑھیاں بوٹیاں نال میزائل بن رہا ہے۔ قوم کے اوپر مہنگائی مسلط ہوئی کہ ہمارا دفاعی حصار مضبوط ہونا چاہیے، قوم کے وسائل کو لگا کر، ڈالر لگا کر، الحمدللہ ہم اٹامک پاور بنے، ہمیں اس پہ فخر ہے۔ پاکستان کے چپے چپے پر ہم اپنا خون بھی نچھاور کریں انشاءاللہ۔ ہم غدار نہیں، لیکن جب بنایا اس لیے تھا کہ انڈیا نیڑے ہے پر اسرائیل بڑا دور ہے، اس تک مار کرے گا ہمارا کون سا غوری، ہمارا وہ ابدالی، اور پتہ نہیں کیا کیا تم نے شہید بنائے تھے۔ اب تمہارے دستے فوجی دستوں کے لیے نہیں، 23 مارچ کی پریڈ کے لیے نہیں، تمہارے اور اللہ تللوں کے لیے نہیں، پاکستان قبلہ اول کے تحفظ کے لیے بنا ہے۔ قائد اعظم نے اسرائیلی ریاست کو ناجائز ریاست کہا تھا۔ وہ بولو ہم تو نئی بات نہیں کر رہے، ہم تمہیں قائد کا عقیدہ اور نظریہ یاد کروا رہے ہیں۔ اس وقت حکومت پاکستان سے مطالبہ ہے، آپ ہاتھ کھڑا کر کے تائید کریں گے، ایک بھی ٹھہر جائیں، حکومت سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ جلد از جلد سفارتی کوششوں کے ذریعے سے OIC کا اجلاس بلا کر اسرائیل کے خلاف جنگ بندی کی مؤثر قرارداد صرف منظور نہ کرے بلکہ اسرائیل کو الٹیمیٹم دے۔ اگر غزہ کی پرانی صورت بحال نہ کی گئی تو امت مسلمہ کی 36 ملکوں کی بنائی گئی رحیل شریف کی نگرانی میں فوج کے ذریعے سے اسرائیل پر حملہ کیا جائے۔ ساتھ ہی 5 صدی سے ظلم برداشت کرتے کشمیریوں کے حق میں بھی یہی قرارداد اور یہی الفاظ ہندوستان کے لیے بھی ادا کیے جائیں۔ پاکستان اس دھرتی پر امت مسلمہ کی قیادت کرنے کے لیے بنا تھا۔ آج ہمارے حکمران بین الاقوامی لٹیروں کے چرنوں میں جا کے بیٹھتے ہیں، یہ دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں۔ حکومت پاکستان کو واضح خارجہ پالیسی اپنانی چاہیے۔